حیض میں اسپیسیفک ڈیز میں میری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو، خواتین کو ان کے مینسٹریشنل سائیکلز میں جو خواب آتے ہیں اس کی کیا دلیل ہوتی ہے؟ بہت ساری بہنوں نے، بہت سارے لوگوں نے خوابوں کے سیگمنٹس میں یہ کویسچن کیے کہ وہ میری بہنیں، سسٹرز، مائیں جنہیں ان کے پرٹیکولر ڈیز میں خواب نظر آتے ہیں 90%، 90% میننگ لیس ہیں۔ جن سسٹرز کو، جن بہنوں کو ڈیورنگ ان کے پرٹیکولر ڈیز کسی بھی طرح کا خواب آئے، میرا ان کو مشورہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کچھ بھی صدقہ کر دیں۔ انشاءاللہ اگر یہ ریئلسٹک کے نزدیک ٹچ کر رہا ہوا تو جیسے ہی آپ ابلوشن کو پہنچیں گی، جیسے ہی آپ طہارت اچیو کریں گی، جیسے ہی آپ کا وضو بحال ہوگا، آپ کو یہ خواب دوبارہ آ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیض میں اسپیسیفک ڈیز میں میری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو، خواتین کو ان کے مینسٹریشنل سائیکلز میں جو خواب آتے ہیں اس کی کیا دلیل ہوتی ہے؟ بہت ساری بہنوں نے، بہت سارے لوگوں نے خوابوں کے سیگمنٹس میں یہ کویسچن کیے اور ایک عرصے سے میں اسے اگنور کر رہا تھا، لیکن جب یہ اتنے زیادہ جمع ہو گئے تو آئی تھاٹ کہ اس پہ بات ہو جانی چاہیے۔ اور اگر ذمہ دار لوگ بات نہیں کریں گے، رسپانسبل لوگ بات نہیں کریں گے تو کل کو یہ بچے کنفیوز ہو جائیں گے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بچے غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ جائیں۔ غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھنے سے مراد یہ ہے کہ غلط لوگ انہیں اپنی زندگی کے ایکسپیرینس نہ سنا دیں یا اپنے پروگنوسس نہ سنا دیں، تو اس سے ان کی نہ صرف نقصان ہو سکتا ہے بلکہ ان کی خوابوں کی ڈیفینیشن بھی کلیپس ہو سکتی ہے، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے خواب اڑتے پرندے کی مانند ہے جب تک کوئی بے وقوف اس کی تعبیر نہ دے۔ یعنی اس کی جو انالیسز ہیں وہ یہ ہے کہ خواب کی تعبیر جب تک ان فلائٹ ہوتی ہے، سورنگ ان دا اسکائز ہوتی ہے، جب تک کوئی اس کی ایلیجبلٹی پر تعبیر دیتا ہے، لیکن جب کوئی ان ایلیجبل، انکیپیسیٹیٹو انسان جو کہ اس کی نالج نہیں رکھتا، اسے فقہ شریعت کی بیسک نالج نہیں ہے، علم جفر پر عبور حاصل نہیں ہے، اسے تعبیر الرؤیا کی شریڈ نہیں پتا، اسے خوابوں کے ایکسپیرینسز نہیں پتا، اسے ڈسینڈ نہیں پتا، اس کو پریکٹیکل لائف میں اس کی پریکٹس نہیں ہے، تو وہ دوسروں کو بھی گمراہ ہوگا، خود بھی گمراہ کرے گا۔ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لیں کہ وہ میری بہنیں، سسٹرز، مائیں جنہیں ان کے پرٹیکولر ڈیز میں خواب نظر آتے ہیں 90%، 90% میننگ لیس ہیں۔ دیکھیے سرکار کی حدیث ہے کہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں، ایک بات۔ دوسری، اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وہ پاک ہے اور ناپاکی اور پاکی کبھی برابری نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ نو میٹر واٹ ہیپنس، جو ایک چاسٹٹی ہے، جو ایڈیفیکیشن لیول ہے، جو طہارت کا لیول ہے، جو ابلوشن کا لیول ہے، وہ کبھی بھی فلتھ کے ایکویولنٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے قرآن میں کہ ناپاکی اور پاکی کبھی برابری نہیں کر سکیں گے۔ اگر خواب بشارت، نبوت
کی اول دلیل کے خوابوں کا حصہ رہا ہے، تو میں یہ کیسے مان جاؤں کہ اللہ نے اگر نبیوں پیغمبروں کو، اہل بیت کو، آل رسول کو، اولیاء اللہ کو خوابوں کے ذریعے کلام فرمایا ہے، یا خوابوں کے ذریعے ان سے میسیجنگ کی ہے، یا اہل اللہ کو خوابوں کے ذریعے بتایا جاتا ہے، سلجھایا جاتا ہے، اور امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی کمپلیٹ تھیسس بیان کی ہے خوابوں کی، تو میں یہ کیسے تسلیم کر لوں کہ اللہ پاک ناپاکی کی حالت میں کوئی میسیجنگ فرما دیں گے؟ 90%۔ جو ریمیننگ 10% ہے وہ میں اس لیے چھوڑتا ہوں کیونکہ میں نے زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ دیکھے جنہوں نے مجھے حالت حیض کے خواب سنائے تھے، اور یقین کریں وہ ریئل تھے، اور کچھ کے تو اتنے امیزنگ تعبیریں اتری تھیں کہ میں خود دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ ایسا کیسا ممکن ہے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کو جب زندگی میں ایکسپیرینس پہ رکھا تو مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ پاک اپنے پیاروں کو چن بھی لیتا ہے، اور اس کے چن لینے میں، میسیجنگ کرنے میں معصومیت اللہ پاک کی پریفرنس ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو لوگ انہوں نے منیمم گناہ کیے ہیں، جیسے معصوم بچے ہیں، تو انسان جتنا معصوم ہوگا، جتنی معصومیت پر اس کی کرافٹ ہوئی ہوگی، اور جب تک اس کی آنکھیں بے حیائی نہیں دیکھیں گی، اس کے جسم غلاظت نہیں کریں گے، غلاظتوں سے کھیلیں گے نہیں، جب تک اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کی زبان، اس کی ناک، اس کا جانا، اس کا آنا پاک رہے گا، اللہ پاک کی پریفرنس لسٹ میں رہے گا وہ یا رہے گی۔ لہٰذا معصومیت ان 10% لوگوں میں اس قدر زیادہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہیں جو حیض کی حالت میں خواب آئے تھے وہ ریئلسٹک تعبیر والے تھے۔ پھر اس میں کچھ ان لوگوں کا بھی پروپورشن ہے جو سید السادات ہوتے ہیں، یعنی جو ریئل آل رسول ہوتے ہیں۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ اکثر لوگوں کی میجورٹی 50% سے زیادہ ہے جو سید نہیں ہے اور اپنے نام کے ساتھ سید لگاتے ہیں۔ ان کے پاس شجرہ بھی نہیں ہے، ویسے تو ریئل سیدوں کے پاس ایسے سید بھی ہیں جو کہ اصلی سید ہیں، لیکن ان کے پاس شجرہ نہیں ہے، وہ کسی وجوہات کی بنا پر ان کے بڑوں سے گم گیا ہے، یا آگے پیچھے ہو گیا ہے، یا ان سے سنبھالا نہیں جا سکا ہے۔ لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ نان سید ہیں اور اپنے نام کے ساتھ سید لگاتے ہیں۔ تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کچھ جو ریئل سید ہوتے ہیں ان کو بھی حالت حیض میں اگر خواب آئیں تو وہ ریئل ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر ہوتی ہے، یعنی کہ وہ قابل تعبیر ہوتے ہیں، یعنی تعبیر دینے کے لائق ہوتے ہیں۔ جن سسٹرز کو، جن بہنوں کو ڈیورنگ ان کے پرٹیکولر ڈیز کسی بھی طرح کا خواب آئے، میرا ان کو مشورہ ہے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کچھ بھی صدقہ کر دیں۔ انشاءاللہ اگر یہ ریئلسٹک کے نزدیک ٹچ کر رہا ہوا تو جیسے ہی آپ ابلوشن کو پہنچیں گی، جیسے ہی آپ طہارت اچیو کریں گی، جیسے ہی آپ کا وضو بحال ہوگا، آپ کو یہ خواب دوبارہ آ جائے گا، نو میٹر واٹ، کیونکہ اللہ پاک تو کہیں نہیں جا رہے۔ آپ کو اگر اللہ پاک نے وہ اپرچونٹی دے دی ہے تو اللہ پاک بعد میں آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سو حالت حیض میں آنے والے خواب کو 90% اگنور کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے یہ عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ مالک ہمیں تو نہیں پتا ہم کس قابل ہیں اور لائق ہیں، مالک تو بہتر جانتا ہے۔ تو یہ اللہ کو یہ زیادہ پسند آ جاتی ہے اور زیادہ پسند آ جائے گی کہ آپ نے اپنے آپ کو اس لائق اور قابل نہیں سمجھا، اور آپ کو اللہ پاک نہ صرف بغیر تعبیر کیے وہ چیز عطا کر دیں گے بلکہ جس چیز کی آپ کو بشارت ہوئی ہے وہ اس کی تکمیل بھی ہو جائے گی۔ ممکن ہے کسی کی تعبیر دیکھ کے اتنی جلدی اس کی آپ کے حق میں وہ تعبیر نہ اترے جتنا اللہ پاک پسند کر لینے سے وہ فرما دیں گے۔ لہٰذا حالت حیض میں آنے والے خوابوں کو لاحول پڑھ کر صدقہ خیرات کر کے اگنور کر دینا چاہیے۔ بحق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ، ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے،
कैंसर के मरीजों को पहले देखा जाता है, डायलिसिस के मरीजों को पहले देखा जाता है, इसलिए वो बैठ नहीं सकते या परेशानी के बाइस बनते हैं, इसलिए उनको पहले देखा जाता है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है और लिहाजा ये मुझे भी किसी ने कहा था कि वहाँ चले जाए अब्दुल्ला शाह गाजी भाईजान के पास, एक रात की परेशानी होगी, अल्लाह ने चाहो उसके बाद दोबारा जाने की, दवाई लेने की कोई परेशानी नहीं है। 10, 15, 20 मिनट लगते हैं, बाहर से आओ, फाइल दो, आप अपनी दवाई लो, इंशाअल्लाह चले जाएं। और ये गाजी बाबा के सदके और इनके पानी के सदके में इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है। को पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ तो हिंदू भी, ईसाई, क्रिश्चियन, दुनिया के हर कौम का शख्स आ रहा है, इसमें तो किसी को मना ही नहीं करा जा सकता। भाईजान तो हमारे वो ओलिया हैं, वो कराम है, दुनिया हाथ पांव चूम रही है, उनको कैसे मना करा जा सकता है, ये बताया जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहीं भाई, कोई ऐसी फीस वगैरह मुझसे नहीं ली गई और माशाल्लाह यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से भाईजान के पास इंतज़ाम है कि मैं अपने भाई को दवाई लेने के लिए मरीज बना के लेके आया हूँ, लेकिन माशाल्लाह मेरा ऐसा दिल हो रहा है, इतनी इन्होंने मुझे इंतजामियत ने इज्जत दी है, सही तरीके से बिठाया, खाने पीने का नाश्ता वाश्ता ये वो सब कुछ माशाल्लाह भाईजान की तरफ से। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि घर पे जाने का दिल नहीं हो रहा। माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं, माशाल्लाह भाईजान के पास आए, हर चीज का इलाज है, आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई? यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा है वहाँ, यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता। और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या गाजी, मेरा नाम निदाम गाजी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे उसे। हाँ, इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है, फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।